ظاہر ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، مگر پارٹی ایک دوسرے پر پیسوں کا الزام لگانا شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، مہنگائی، کارکردگی، سب پر پارٹی کے اندر سے ساری تنقید شروع ہو گئی ہے۔ اب ڈپٹی اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بردر ان لا ہیں جن کو آپ نے سپورٹ کر دیا آگے سے، دوسرا وہ پیسے چلنے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ بلے نے آپ کو عزت دی اور چند روپے اور مقاصد کے لیے بک گئے۔ بات یہ ہے، اگر یہ صاحب جو بھی کہ وہ کہتے ہیں میں نے پیسے یا اس چیز کے لیے کیا ہے تو یہ بہت افسوسناک ہے، ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ رشتے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، ووٹ الگ ہوتا ہے۔ ووٹ اگر ان کو نہیں ملا، مجھے بتائیں محمود جان صاحب اگر ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنا گاؤں ہارے ہیں، اپنا یونین کونسل ہارے ہیں، وہ میری وجہ سے ہارے ہیں۔ دوسری بات یہ جو پشاور یا اور تھرو آؤٹ ہارے ہیں تو وہ میری وجہ سے ہارے۔ ہاں یہ ہے، آپ ہارتے کیوں ہیں؟ آپ اس لیے ہارتے ہیں کہ آپ نے وعدہ ہمیں جب لوگوں نے ووٹ دیا تھا تو آٹا سستا، چینی سستی، بجلی سستی، گیس سستا، اس کے لیے دیا تھا۔ نوکریاں اگر ہم غریب بندے کو اس کو آٹا، چینی، گھی، تو اس کو دوائیاں نہیں ملیں گی اور وہ مہنگی ہو جائیں گی تو وہ کیسے پھر رہے گا؟ تو اگر عوام نے دیکھیں، یہ عوام کی رائے ہے۔ کل آج میں اگر سرو نہیں کر سکوں گا، میرا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، میں عوام کو بھول جاؤں گا، اسمبلی میں جا کر بیٹھ کر میں ان کے لیے آواز نہیں اٹھاؤں گا، کل وہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے تو کیا میں یہ کہوں گا کہ مجھے فلانے نے اور فلانے نے ہرایا؟ نہیں جناب۔ ویسے مگر غیر متوقع ہے نا، خیبر پختونخوا میں ظاہر شکایتیں مہنگائی کی یہ سب آتی رہتی ہیں، مگر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ہارے، پشاور جس میں آلموسٹ کلین سویپ کیا تھا 2018 کے الیکشن میں، وہاں اتنا بڑا سیٹ بیک ہو کہ میئر کا الیکشن ہارتی نظر آئے، تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تو ہے۔ دیکھیں، لوگوں نے مہنگائی کے خلاف اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف، یہاں پہ بجلی نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ میں چیخیں مارتا تھا کہ ان کو بجلی دے دیں، یہ پرواہ نہیں کرتے تھے، کوئی وزیر پرواہ نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کے پاس، سب کے پاس میں گیا ہوں، اللہ کا نام حق ہے کہ کسی نے پرواہ نہیں کی کہ بجلی نہیں ہے، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، نوکری نہیں ہے۔ ویسے اگر حکومت دعویٰ کرتی ہے نا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں ڈیلیور کیا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام ہم سے خوش ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں دوسری دفعہ الیکٹ کیا ہے، وزیر اعظم جاتے ہیں وہاں جلسے کرتے ہیں، جلسے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، تو اور کیا کرائیٹیریا ہے عوام کے خوش ہونے کا؟ 2/3 میجورٹی دی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو 2018 کے الیکشن میں۔ سر بات یہ ہے، انہوں نے تو پہلے وہ 2/3 میجورٹی دی تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی میں سٹنگ MNA ہوں، میری زمینیں جعلی کاغذات پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، اسی خیبر پختونخوا میں، اسی پشاور میں۔ مجھے بتائیں، آپ ایک یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن، آپ کو پتہ نہیں، بیسیکلی کوئی صاف بات کر نہیں سکتا، سب ڈرتے ہیں کیونکہ پھر ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز لگ جاتی ہے۔ ویسے مگر پارٹی کریڈٹ لیتی ہے نا بہت ساری چیزوں کا، ہیلتھ کارڈ کا، 2018 میں تو پشاور BRT بنا بھی نہیں تھا، بن گیا، تو ڈیلیوری میں اور کہاں لیک کر رہی ہے پارٹی؟ دیکھیں، ڈیلیوری میں یہ جو آپ اصل میں عمران خان صاحب یا ان کے جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سارے خالی سب اچھا ہے کا رپورٹ دے رہے ہیں، سب اچھا ہے، رپورٹ از ناٹ رائٹ جی۔ میں پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، پھر بھی کہوں گا کہ آپ سب اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ کرپشن کے خلاف ہیں، سب سے پہلے اپنے ارد گرد جو بھی کرپٹ ہوتے ہیں ان کو آپ ہٹائیں۔ آپ ان کو پہلے دیکھیں کہ وہ بندہ جو یہ پہلے MNA بننے سے پہلے کیا تھا، MNA بننے کے بعد کیا ہے، اس بندے نے شوگر مل کیسے خریدی ہے، دوسری اس نے اپنا بزنس کیسے اور زیادہ کیا ہے، یہ ذرا معلومات کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نہیں، آپ آنکھیں بند کریں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ ایسے ہی چلتا رہے، تو ایسے نہیں چلتا۔ عوام ان چیزوں سے، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی پارٹی کسی طرح بھی، مطلب میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی پارٹی اگر پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ یا جھوٹ بولے، وہ ایک ہی الیکشن کر لیں گی، دوسرے تیسرے میں وہ they will be thrown out. So it's very simple. ویسے مگر پارٹی اس بات کا تو کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی ہاں مہنگائی ہے، مگر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، آلموسٹ یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ انکمپیٹنس کا الزام ہم پہ ہو تو ہو، مگر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، تو کرپشن نہ ہونے کی تو پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم کرپٹ نہیں ہے، مہنگائی ضرور ہے۔ کرپشن کون کہتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ میں کہاں پہ پیسے نہیں لیا جاتا؟ میں سٹنگ MNA ہوں، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ میری زمینوں پہ قبضے اور جعلی کاغذات سے زمینیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، میری بیگم اور میری اس کی، آپ کون سے لحاظ سے؟ سر میں اگر ایک MNA یہ بات کرتے ہیں تو اور اگر کوئی کہتا ہے، میں ثبوت کے ساتھ میں ان کو بات کرتا ہوں، میں کوئی زبانی جو میں خرچ والی باتیں نہیں کرتا، میں الزام نہیں، میری پارٹی ہے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں نے ان کو ہر چیز میں ووٹ بھی دی ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہے عوام کے لیے بات کرنا میرا حق ہے، میں عوامی نمائندہ ہوں، آئی ایم ناٹ اے ٹیکنوکریٹ جو کہے گا
کہ جی صحیح ہے. یہ ذرا عمران خان صاحب کو اب بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے وزراء کی آپ اپنے اس کا وہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے کیا تھے اب کیا ہیں اور پھر کیا ہوں گے, انہوں نے کیسے بنایا, کیا چیز ہے. ایک بندے نے جیکٹ کیسے پہنی, اس نے گاڑی سے لینڈ کروزر میں کیسے ہوا, ایک لینڈ کروزر سے جہاز میں کیسے ہوا, وہ سارا دیکھیں. اگر ایک بندے کا ایک شوگر مل ہے, اس نے دوسرا شوگر مل کیسے بنایا. اگر اس کا ایک گھر تھا, اس نے اگر 2 یا 4 گھر یا 6 ولاز بنائے, وہ کیسے بنائے. مطلب اگر بھی ایک سیکنڈ فیز بھی ہونا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کی پوزیشن جنوینلی بہت زیادہ کمزور ہے, یا پھر جو مسائل تھے کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا, یہ بھی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, ٹکٹنگ کے مسائل آئے اس لیے پارٹی ہار گئی ہے. دیکھیں ان کے کینڈیڈیٹ شاہزیب بھائی, انہوں نے کینڈیڈیٹ نہ تو ایم این اے سے پوچھا ہے نہ ورکر سے پوچھا ہوگا شاید, لیکن ورکروں نے پھر بھی ان کو ووٹ دیا ہے. پی ٹی آئی کے ورکروں نے ووٹ دیا, جو ان کے ووٹ تھا وہ ان کو ملا. جو سوئنگ ووٹ ہوتا ہے وہ ان کو نہیں ملا, وہ دوسرا طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے تو وہ سوئنگ ووٹ آپ سے دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بات ہے میرے بھائی. خالی جہاں تک ٹکٹوں کی ہے, انہوں نے ٹکٹوں میں کسی سے پوچھا نہیں ہے, تو کیسے وہ آپ اپنے فیملیز اور اس میں اگر دیں گے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا. سب ظاہر بڑی چارج شیٹ ہے آپ کی طرف سے اپنی پارٹی پر, چاہے وہ کرپشن کا معاملہ ہو, فیملی کے اندر ٹکٹ دینے کا معاملہ ہو, کارکردگی کا معاملہ ہو, آپ سب پر سوال اٹھا رہے ہیں. اب بلدیاتی الیکشن کا دوسرا فیز باقی ہے, پھر جنرل الیکشن 2023 ہیں. آپ امید کرتے ہیں کہ پارٹی ریکور کر سکتی ہے اگر یہاں سے ڈیلیور کرے, یا آپ کو اب امید کم ہے؟ آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ آٹا سستا کریں گے, گھی سستا کریں گے, دوائیاں سستا کریں گے, آپ بجلی مہنگی نہیں کریں گے, بجلی پرووائڈ کریں گے, گیس ہوگی. جب گیس نہیں ہوگی میرے بھائی, مجھے بتائیں, ہم پہلے گیس ملتی تھی, اب گیس نہیں ہوتی, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں عوام کے پاس جاتا ہوں ووٹ, وہ کہتے ہیں خان صاحب میری مہنگائی کا تو کچھ کرے نا, میں کیا کروں, میں کہاں سے آٹا چینی برابر کروں. مجھے 105 اور 110 کا چینی ملتا ہے, جو یوریا کا وہ ہے بیگ مجھے 9200 9200 کا ملتا ہے. اب ہر ایک تو کارڈ نہیں وہ کر سکتا, کیوں میں تو نہیں کرا ہو سکتا. 800,000 روپے وہ روزانہ مزدوری کرتے ہیں, وہ کہاں پہ وہ لائنوں میں کھڑے ہو جائیں. مگر ظاہر ہے یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ دن میں کم سے کم 3 دفعہ گیس ملے گی, وہ نہیں مل رہی ہے آپ کو. آپ نے گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا تھا, حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کر گئی ہے نون لیگ, تو آپ کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی نہیں حل ہوا تھا؟ نہیں جی, باقاعدہ لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے, اور ابھی بھی گیس کا جی یہاں پہ لوگ چائے کے لیے ترستے ہیں. صبح ہمارے یہاں پہ تو ریلیجس لوگ ہوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو صبح جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں ان کا پانی گرم نہیں ہوتا. تو پھر مجھے بتائیں کتنے ایشوز ہوتے ہیں سر. یہ ان کو اتنے پرابلمز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ ان کے مطابق سوچنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. دیکھیں آپ ایسے نہیں ہوتا نا کہ ہم خالی ووٹ میں ایم این اے بن گیا, میں وہاں پہ کرسی میں ٹھنڈی ہال میں بیٹھ گیا اور اس کو انجوائے کروں. نہیں سر, آئی ہیو ٹو ریز دا وائس فار دا پیپل آف پاکستان, اور اس کے لیے مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. جو بھی ہے یہ سیٹیں ویٹیں آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں, اصل چیز ہے پاکستان اور پاکستان کی عوام. مطلب اگر خیبر پختونخوا کے عوام آپ کی جماعت کو, تحریک انصاف کو ووٹ نہ دیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کم ڈیلیور کیا ہے اور توقعات کے مطابق ڈیلیور نہیں کیا یا برا ڈیلیور کیا, تو باقیوں کا ماضی بھی تو وہ آزما چکے ہیں. تحریک انصاف کو 1 مرتبہ نہیں 2 دفعہ ظاہر ہے بھروسہ کیا ہے, باقی تو کسی پر ایک کے بعد دوسری دفعہ بھروسہ بھی نہیں کیا انہوں نے. آپ 1 مرتبہ بندے کو دھوکہ کر سکتے ہیں, 2 مرتبہ, تیسری مرتبہ آپ کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے لوگ. تو اس لیے یو ہیو ٹو ڈیلیور. اگر آپ نے ڈیلیور کیا تو یہی لوگ, یہی ورکر آپ کے لیے زندہ باد کی نعرے لگا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو سر آئی ایم سوری, پھر آپ کبھی نور عالم کو بلیم کریں گے, کبھی شاہزیب خانزادہ کو بلیم کریں گے, کبھی آپ کسی اور کو بلیم کریں گے, کسی انسٹیٹیوشن کو. اصل چیز میں جو بلیم کرنے والی ہوں گے وہ آپ ہوں گے, کیونکہ آپ حکومت ہیں, آپ ہی پالیسیز کو بناتے ہیں, آپ ہی نے ہر چیز کر رہے ہیں. اگر گیس کا بحران ہے آپ نے گیس پہلے لینا تھا, اگر بجلی کا بحران ہے آپ نے بجلی پرووائڈ کرنی تھی. اگر آپ وہ پالیسی آپ کی ناکام ہو تو اس میں بھی بندے کو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس نے فلانے بندے کو گالی اچھی دی تو وہ بس اچھا ہے. میرے مطابق جو بندہ عوام کو اچھا ڈیلیور کرے گا وہ اچھا ہے, یہ نہیں کہ جو گالی دوسرے کو اچھا دے یا جواب دے وہ اچھا ہے جی. تو اس کو میرے خیال میں ون شوڈ ناٹ گو آفٹر دیم جی.